سؤالي: كيف نربي أبناءنا في ظل وجود أهل وأقارب غير أحمديين ومعارضين للجماعة، ولا نريد أن نخسر أقاربنا وأهلنا أو نقاطعهم ونبتعد عنهم؟ وشكرا. بات یہ ہے کہ ایک تو مخالفین جماعت جو ہیں ان سے کوئی ایسے موقع پیدا ہی نہ کریں کہ جہاں احمدیت کے بارے میں ان کے مخالفت کے باتیں یا اظہار ہو رہے ہوں. خاص طور پہ جب بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں تو اس وقت ان سے ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر ایسے جواب دیں گے یا ایسی باتیں کریں گے جس سے بچے متاثر ہوں گے یا ان میں تجسس پیدا ہوگا کہ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں. تعلق تو بیشک رکھیں اور رکھنا چاہیے، بلکہ زیادہ بہتر تعلق رکھیں اور ان کو بتائیں کہ یہ احمدیت کی تعلیم جو حقیقی اسلام کی تعلیم ہے یہ ہمیں کہتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، برہمی رشتہ داروں سے تعلق رکھو اور پیار محبت کا سلوک کرو. اس لیے تم جو بھی ہمیں کہتے ہو کہتے رہو، لیکن ہماری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. باقی رہے گی بچوں کی تربیت کے لیے، تو بچوں کی تربیت کے لیے تو پھر ماں باپ کو، میں نے پچھلی ملاقات میں ویر والوں کو بھی یہ کہا تھا، ماں باپ دونوں کو خاص محنت کرنی پڑے گی، کردار ادا کرنے پڑے گا ایسے ماحول میں جہاں بچوں کو مخالفین کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں اور دیکھنی پڑتی ہیں اور وہ متاثر بھی ہو سکتے ہیں اس سے. وہاں ماں باپ کو گھر میں زیادہ سے زیادہ توجہ بچوں کی طرف دینی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ دین کیا چیز ہے، ہم احمدی کیوں ہیں، حقیقی اسلام کیا چیز ہے، ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہے. اور یہ جب ساری باتیں آپ واضح کریں گے ان میں، ان کو پتہ لگ جائے گا بچوں کو کہ ہمارے احمدی ہونے کی کیا وجوہات ہیں. ہم صرف ایک فرقہ بن کے نہیں ابھرے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس امام مہدی اور مسیح موعود کو ماننے والے ہیں جس کے آنے کی اس زمانے میں خبر دی گئی تھی، اور دین کی تجدید کے لیے اس نے آنا تھا اور ہم نے اس کو مان لیا. اور یہ دیکھو جماعت احمدیہ یہ کام کر رہی ہے جو باقی دنیا کے جو فرقے اور جماعتیں وہ نہیں کر رہی. دوسری یہ ایک بڑی ہے کہ جماعت احمدیہ ایک ایسی جماعت ہے جو تمام دنیا میں جس کی نمائندگی موجود ہے، اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ تمام دنیا کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کرے، اور خاص طور پر مسلم امہ کو. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ تمام مسلمانوں کو جرو زمین پر ہیں ایک ہاتھ پہ جمع کرو، اللہ دین واحد. تو یہ ہمارا یہ کام ہے، تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور تم لوگوں کو بھی احمدیت کے بارے میں صحیح تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے تاکہ تم لوگ بھی پھر اس مشن کو آگے چلاؤ اور پھیلاؤ اور اسلام اور احمدیت کی صحیح خدمت کر سکو. تو یہ تربیت کے لیے بچوں کو وقت زائد دینا پڑے گا، لیکن کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ جب یہ غیر احمدی رشتہ دار آئیں جو مخالفین ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسی باتیں نہ ہوں جس سے پھر مذہبی بحث شروع ہو جائے جو بچوں پہ برا اثر ڈال سکے. ہاں اگر مذہبی بحث کرنی ہے، دین کی باتیں کرنی ہے تو علیحدگی میں ان سے کریں، بیشک بچوں کے سامنے نہ کریں، جب تک کہ بچے اس حد تک تربیت یافتہ نہ ہو جائیں کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کا دین کیا چیز ہے، ان میں اور دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے اور کیوں ہے وہ احمدی ہیں. تو یہ تو واضح کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا. ہر کام جس کو حاصل کرنا، ہر نیک مقصد یا بڑا مقصد جس کو حاصل کرنا ہو، اس کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے. اور یہی بہت بڑا مقصد ہے اس وقت ہمارے سامنے کہ ہم نے ہر پہلو سے اور ہر طریق پر جہاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جہاد ہی ہے جو ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف محفوظ رکھے گا بلکہ اس سے آگے اسلام اور احمدیت کا صحیح پیغام بھی ان لوگوں کو پہنچے گا، اور ہماری
آہستہ آہستہ اس میں بڑھتے جائیں گے. مخالفت سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، مخالفت کی وجہ سے ہی احمدیت بھی پھیلتی ہے. مخالفین کے اعتراضوں کے جواب دیں گے آپ تیاری کر کے، تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اس کا یہ جواب ہے، اور اس سے بچے بھی تربیت یافتہ ہو رہے ہوں گے. تو یہ جیسا کہ میں نے کہا ایک جہاد ہے، مسلسل جہاد، اس کو کرنا ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. وہاں تو آپ کا اپنا معاشرہ ہے. یہاں یورپین معاشرے میں تو لا مذہبوں کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے. وہاں تو پھر جو آپ کے رشتہ دار ہیں مخالفت کرتے ہیں لیکن کلمہ گو تو ہیں. یہاں تو لا مذہبوں کے ساتھ، اور وہ بڑا اثر انداز ہو رہے ہیں معاشرے پہ بھی اور بچوں پہ بھی. عیسائیت کا مقابلہ نہیں رہا یہاں تو. اب خدا تعالیٰ سے دور ہٹ رہے ہیں لوگ، اور اس کے لیے بڑی کوشش اور جہاد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے تربیت کرنی پڑتی ہے بچوں کو، اور زیادہ ٹھوس دلائل دینے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے یہ جہاد جو ہے صرف ایک علاقے کا نہیں محدود، بلکہ اب ساری دنیا میں جہاد ہو گیا. ہاں اس کی مختلف صورتیں ہو گئی ہیں. جتنے ملحد پیدا ہو رہے ہیں آج کل، جتنے کبھی اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے.